مشہور واقعہ ہے، یہودیوں نے ایک دفعہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے یہود نے ایک پرانے ورق پر تحریر پیش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے جزیہ موقوف کر دیا تھا، اس لیے آپ جو ہم سے جزیہ وصول کرتے ہیں یہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو جب یہ بادشاہ کے سامنے قصہ پیش ہوا وہ پریشان ہو گیا، اس نے اپنے مصاحبوں کو دکھایا، وہ بھی خاموش، علماء کو سے پوچھا، وہ بھی خاموش، حتیٰ کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا انہوں نے بلایا، تو خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تھوکتے ہوئے اس کو پھاڑ دیا، تو وہ شور ڈالنا شروع کر دیا، انہوں نے دیکھو دیکھو یہ کتنا مقدس خط تھا، یہ اس نے پھاڑ دیا، توہین کی ہے۔ خطیب کہنے لگے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، نبی علیہ السلام نے بالکل کوئی نہیں لکھ کے دیا، کیونکہ اس پر تم جو گواہیاں پیش کرتے ہو وہ گواہی ایک تو ہے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ خیبر کے یہودی تھے، ان کی نسل کے، تو تم کہتے ہو کہ خیبر کے فتح کے وقت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تحریر لکھ کر دی تھی، اور ہمارے پاس خاندانی طور پر ابن ان جدن یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پھاڑ دیا اور ان سے کہا کہ یہ سارا جھوٹ پر مبنی ہے، اس لیے کہ اس مکتوب میں جو شہادتیں ہیں ان میں ایک شہادت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور سعد بن معاذ تو فوت ہو گئے تھے بنو قریظہ کی جلا وطنی کے وقت، تیر لگا تھا نا ان کے یہاں، اللہ، اور یہ تیر حضرت عمران بن حسین کو بھی لگا تھا، یہ تیر سلمان فارسی کو بھی اسی طرح لگا تھا۔ عجیب واقعہ ہے کہ سلمان فارسی بھی بچ گئے لیکن سعد بن معاذ جو ہے نا وہ، اور حضرت سعد نے تو دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر مکے والوں کے ساتھ کوئی لڑائی ہے نا اس کے بعد بھی تو اس وقت تک اس کو بند کر دے، اور اگر مکے والوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہے تو پھر اس کو جاری کر دے، تو وہ خون جاری ہو گیا، اور پھر اسی خون کی وجہ سے جو ہے نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔ بخاری شریف میں بھی ہے یہ ذکر تفصیلاً، اللہ ان کے مناقب میں بھی اور کتاب الجہاد میں بھی، بلکہ کتاب المساجد میں بھی غالباً یہ روایت ہے۔ تو اس بنا پر حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جھوٹا قرار دی۔